حصہ اول کا تعارف۔ بعض بچوں کے لیے تو اسکول ایک اچھا تجربہ ہوتا ہے، لیکن بعض دوسرے بچوں کے لیے سب سے برا تجربہ اسکول کا ہی ہوتا ہے۔ ہر بچے میں کسی نہ کسی نوع کی ذہانت ضرور ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا تعلیمی نظام اس ذہانت کو پہچان نہیں پاتا، بلکہ بعض صورتوں میں بچے کی مخصوص ذہانت کچل دی جاتی ہے۔ تھامس ایڈیسن جیسے فطین جینیس کو اس کے ٹیچر نے الجھا ہوا کنفیوزڈ بچہ قرار دیا تھا۔ وہ اسکول کی تعلیم مکمل نہ کر سکا، اس کے بجائے سائنسدان اور موجد بن گیا۔ ساتھ ہی اس نے کاروباری کمپنی بنائی۔ یہ وہی کمپنی ہے جسے ہم آج کل جنرل الیکٹرک کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کمپنی نے ایسی مصنوعات تیار کی جنہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ تھامس ایڈیسن کے چند ابتدائی پروجیکٹ الیکٹرک بلب، مووی کیمرہ اور گرامو فون بنانا تھے۔ البرٹ آئنسٹائن کا بھی اسکول کا تجربہ کچھ اچھا نہ رہا۔ اس کے اساتذہ کے نزدیک وہ کاہل، سست اور باغی بچہ تھا۔ اس کے باوجود آئنسٹائن تاریخ کا نہایت اہم سائنسدان بنا۔ انگریزی میں جینیس کا مطلب مراد یہ ہے کہ جن ہمارے اندر ہے، یعنی ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے والدین یہ بات جانتے ہیں کہ ان کے بچے کی اصل طاقت اس کے خواب ہیں، وہ خواب جو بہت چھوٹی عمر میں دیکھتے رہے، کچھ بننے کے خواب، کچھ کر گزرنے کے خواب، وہ کام جن سے بچوں کو خوشی ملتی تھی، وہ کام جن کا وہ چیلنج قبول کرتے تھے۔ یہی وہ کام ہے جن کے اندر بچے نے ترقی کرنی ہوتی ہے۔ اپنے بچے کی فطری ذہانت کی پرورش اور حفاظت کرنا والدین کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ یہ کتاب والدین کی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی مالی ذہانت کو کس طرح اجاگر کرے اور کیسے اسے پروان چڑھائے۔ سوال سی گریڈ کا طالب علم اے گریڈ کے طالب علم سے کیسے آگے نکل سکتا ہے؟ جواب، اس شعبے کی تعلیم حاصل کر کے جس کی تعلیم اے گریڈ کے طالب علم حاصل نہیں کرتے۔ حصہ اول، باب پہلا، سبق پہلا۔ ایک تعلیمی بحران۔ 2012 کے امریکی صدارتی انتخابات کی مہم کے دوران ایک بات بہت ابھر کر سامنے آئی۔ وہ تھی دونوں صدارتی امیدواروں کے بیچ مالیاتی تعلیم کا فرق۔ اوباما اور رومنی میں سے کوئی ایک مالیاتی معاملات میں زیادہ ذہین تھا، اوباما پر مقابلہ رومنی۔ انتخابی مہم کے دوران اوباما نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے 3 ملین کی دولت پر 20.5% کی شرح سے ٹیکس ادا کیا۔ دوسری طرف رومنی نے اپنی 21 ملین کی آمدن پر محض 14% ٹیکس ادا کیا۔ اس فرق سے بہت سے ووٹروں کو ناراض کر دیا کہ رومنی نے کم شرح سے ٹیکس کیوں دیا۔ حالانکہ اصل سوال یہ بنتا تھا کہ رومنی نے اتنی دولت کیسے کمائی اور اس پر اتنا ٹیکس کیوں دیا؟ کیا وہ زیادہ ذہین نہیں ہے کہ دولت بھی زیادہ کمائی اور ٹیکس بھی کم دیا؟ اپنی دوسری مدت صدارت میں صدر اوباما نے پہلے ہی ٹیکس بڑھا دیے ہیں۔ بجائے اس کے کہ بچوں کو مالیاتی تعلیم دی جائے، وہ ٹیکس بڑھا رہا ہے۔ یہ وہی بات ہوئی کہ روزانہ مچھلی دیتے جاؤ لیکن مچھلی پکڑنا نہ سکھاؤ۔ یہ کتاب آپ کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھائے گی۔ امیر بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر افراد مکار ہوتے ہیں۔ ہاں، کچھ ہوتے بھی ہوں گے، لیکن اکثر امیر لوگ محنتی اور ایماندار ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ دولت مندرجہ ذیل عوامل سے کمائی ہوتی ہے۔ نمبر 1، متعلقہ شعبے کی تعلیم۔ نمبر 2، سخت محنت۔ نمبر 3، عقل مندی سے اخراجات کرنا۔ نمبر 4، کاروبار کو بڑھاتے جانا۔ نمبر 5، نوکریاں پیدا کرتے جانا۔ نمبر 6، قانون کے اندر رہتے ہوئے کم سے کم ٹیکس دینا۔ نمبر 7، ان مفید کتابوں کا مطالعہ کرنا جو اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی۔
یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کاروبار کی تعلیم کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، اسکول سے نہیں۔ یہ کتاب آپ کے بچے کو مالی اور کاروباری آغاز فراہم کرنے کے لیے لکھی گئی ہے، اور اس میں وہ سب کچھ ہے جو اسکولوں میں اے گریڈ لینے والے بچے بھی نہیں پڑھتے۔ کاروبار کی تعلیم، ایم اے وغیرہ۔ اس وقت تعلیم ایک بہت بڑا کاروبار بن چکی ہے۔ امریکہ میں 33 لاکھ افراد سرکاری اسکولوں میں اساتذہ ہیں۔ 2012-13 کے تعلیمی سال میں پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں پر $571 بلین خرچ کر دیے گئے۔ امریکہ میں 2010-11 کے تعلیمی سال میں 50 لاکھ بچے اس ہائی اسکول میں گئے۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے کامیابی سے ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کی ہوگی؟ کتنے کالج اور یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کر پائے ہوں گے؟ اور بالآخر کتنے ہوں گے جو اچھی تنخواہوں پر ملازمت ہوئے ہوں گے؟ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اسکول کی تعلیم پر حکومت کتنا سرمایہ خرچ ہوتا ہوگا، پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن اور فوج کی تربیت پر کتنا خرچہ آتا ہے۔ ان میں سے کسی جگہ پر بھی ذاتی کاروبار کرنے کی تعلیم نہیں دی جاتی اور نہ ہی مالیاتی تعلیم دی جاتی ہے۔ میں بار بار پوچھتا ہوں ایسا کیوں؟ کہیں ہماری مالی بحران کے پیچھے مالی تعلیم کی کمی تو نہیں؟ کہیں قرض میں ڈوب جانے والے افراد مالیاتی تعلیم کی کمی کا شکار تو نہیں بنے؟ اپنی مالی معاملات اچھی طریقے سے نہ چلانے والے لوگ بھی مالیاتی تعلیم کی کمی رکھتے ہیں۔ کیا امریکہ بھی کئی دوسرے ممالک کی طرح دیوالیہ پن کی دلدل میں ڈوبنے والا ہے؟ کیونکہ امریکی حکومت پر بھی پینشن، میڈیکل سہولیات اور مالی اعانت کا بوجھ ہے۔ کیا امریکہ کا بڑھتا ہوا قرض اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو اقتصادی اور مالیاتی امور کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں؟ کیا امریکہ بھی اسی اقتصادی تنزلی کا شکار ہوگا جس سے یونان، اٹلی، فرانس، جاپان، انگلستان اور اسپین گزر رہے ہیں؟ امیروں کی فلاح و بہبود، غریبوں کی بہتری کے لیے کئی پروگرام آتے ہیں۔ امیروں کی فلاح و بہبود کس طرح ہوگی؟ ہمارے صدر کانگریس اور دوسرے سیاسی رہنما بھاری پینشن اور مراحت لیتے ہیں، کیا انہیں نہیں پتا کہ سرکاری امداد کی منتظر بیشتر غریب لوگ بنیادی ضرورت سے بھی محروم ہیں؟ کیا یہ اچھا ہو کہ ہمارے سیاسی لیڈر دولت پیدا کرنے کا ہنر جانتے ہیں؟ سی اوز اپنی ہی تنخواہوں اور مراحت میں بھاری اضافہ کیوں کر لیتے ہیں، جبکہ اسی دوران وہ کئی مزدوروں کی نوکریوں سے برخاست کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ مالیاتی امور کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، یا وہ لالچی ہیں؟ خسارے میں جانے والے بینکاروں کے پاس کیا مناسب مالی تعلیم ہوتی ہے؟ کیوں سرکاری تعلیمی ادارے اور اساتذہ ہی مل کر طے کریں کہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا جائے؟ والدین اور بچے خود کیوں نہ طے کریں؟ مالی بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ یاد رکھیں، موجودہ مالی مسائل غریب اور ان پڑھ لوگوں سے پیدا کردہ نہیں ہیں، ان کے پیچھے بہت بڑے لکھے لوگ ہیں۔ مثلا فیڈرل ریزرو کا چیئرمین مسٹر برنانکی، جو برنسٹن یونیورسٹی کا پروفیسر تو رہا، لیکن ذاتی کاروبار کا تجربہ اور مالیاتی تعلیم صفر۔ تعلیمی بحران، ہم آج مالیاتی بحران کا شکار نہیں ہیں، ہم دراصل تعلیمی بحران کا شکار ہیں۔ ہمارے بچے اسکولوں میں کئی سال پڑھتے ہیں، لیکن سرمایہ کے کاروبار میں انہیں نہیں پڑھایا جاتا۔ شاید ہمارے اسکولوں میں نیم مذہبی ماحول ہے، جہاں انجیل کی اس آیت پر بات ہوتی ہے، دولت کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، لیکن یہ آیت بھلا دی جاتی ہے۔ میرے لوگ علم کی کمی سے ہلاک ہوتے ہیں، اور یہی ہو رہا کہ مالی معاملات بارے میں تعلیم نہ ہونے کے باعث بہت سے لوگ فاقوں پر مر رہے ہیں۔ چینی مفکر لاؤزو نے 5ویں صدی قبل مسیح میں کہہ دیا تھا، اگر تم کسی کو مچھلی دیتے ہو تو اسے ایک دن کھلاتے ہو، اگر تم کسی کو مچھلی پکڑنا سکھاتے ہو تو اسے عمر بھر کھلاتے ہو۔ بجائے مچھلی پکڑنا سکھانے کے، ہم رابن ہوڈ کا وہ فلسفہ پڑھا رہے ہیں، امیروں سے چھین کر غریبوں کو دو۔
اسی چیز کا نام تو سوشلزم ہے۔ سیاستدان ایک دوسرے کو الزام دیتے رہتے ہیں۔ یہ کتاب سیاست کے بارے میں نہیں ہے، تعلیمی نظام اور تعلیمی بحران کے بارے میں۔ تاخیری وقت، لیگ ٹائم۔ بہت سے اساتذہ تعلیمی نظام میں تبدیلی کی ضرورت سے آگاہ ہے، لیکن تعلیم کی انڈسٹری میں تبدیلی کی رفتار بہت ہی سست ہے۔ مختلف اداروں میں تاخیری وقت کا وقفہ، لیگ ٹائم مختلف ہوتا ہے۔ اس کی ایک تعریف مندرجہ ذیل ہے: نئی آئیڈیا کے پیش کیے جانے اور اسے اختیار کر لینے کا درمیانی وقت لاگ ٹائم کہلاتا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں یہ تاخیری وقفہ 18 ماہ کا ہوتا ہے، یعنی آئیڈیا پیش ہونے سے لے کر نئی پروڈکٹ بننے تک 18 ماہ لگتے ہیں۔ جو کمپنیاں اپنا تاخیری وقفہ کم سے کم رکھتی ہیں وہ مارکیٹ کو اپنے قابو میں کر لیتی ہیں، اور جو سست ہوتی ہیں انہیں مارکیٹ اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ زر سماج میں لیگ ٹائم سینکڑوں سالوں پر محیط تھا۔ صنعتی دور میں 50 سال کے قریب، اور اب اطلاعاتی دور میں یہ محض 6 ماہ کے حساب سے ناپا جاتا ہے۔ کاروں کی صنعت میں تاخیری وقت 25 سال ہوتا ہے۔ جو کار آج آپ کے سامنے ہے، اس کا آئیڈیا 25 سال پہلے سوچا گیا تھا۔ حکومتوں کے منصوبے 35 سال کا تاخیری وقفہ رکھتے ہیں۔ محکمہ تعلیم کا تاخیری وقفہ سب سے زیادہ ہے، یعنی 50 سال۔ اس سے سست صرف ایک انڈسٹری ہے، تعمیراتی انڈسٹری، جس کا لیگ ٹائم 60 سال ہے۔ تعلیم کا مستقبل، دی فیوچر آف ایجوکیشن۔ تعلیم نظام میں تبدیلی اتنی سست رفتار ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کتاب کی تجاویز کو عمل میں آتے آتے آج کی نسل دادا نانا بن چکی ہوگی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں دیے گئے اسباق گھر پر ہی بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں، تاکہ ان کی مالی تعلیم و تربیت کا آغاز ہو۔ یہ کتاب ان والدین کے لیے ہے جو تیز تر تبدیلی کا ادراک رکھتے ہیں، جو اپنے بچے کو کل کی حقیقی دنیا کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ دنیا بہت تیز ہو چکی ہے۔ یہ کتاب ان والدین کے لیے ہے جو یہ بھی جانتے ہیں کہ کل کی دنیا معاشی چیلنجز سے بھرپور ہوگی۔ اس لیے بچوں کو معاشی، اقتصادی اور مالیاتی طور پر تیار کر کے دنیا میں بھیجنا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ فائنینشیل ایجوکیشن کی حمایت کی ہے۔ 1973 میں جب میں ویتنام جنگ میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد کی نوکری چھن چکی تھی۔ وہ تعلیم کے محکمے میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ جب انہوں نے اپنے باس کے خلاف الیکشن لڑا، وہ الیکشن تو ہارے ہی، ساتھ ہی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ میرے والد نے اپنے باس کے خلاف الیکشن لڑ کر نوکری کو قربان کر دیا۔ وہ اصولوں کے آدمی تھے۔ وہ ایک بار حکومتی محکموں میں کرپشن کی وجہ سے بھی بہت غصے میں آئے تھے، کیونکہ وہ اصول پرست آدمی تھے۔ جزیرہ ہوائی میں ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے۔ باراک اوباما نے ہوائی میں اپنا بچپن گزارا ہے۔ وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ حکومتی ٹیکسوں پر ان کی کیا رائے ہے۔ سلطنتوں کا خاتمہ۔ میں آج کے اقتصادی بحران ذمہ دار صدر اوباما کو نہیں ٹھہراؤں گا، کیونکہ یہ بحران کئی دہائیوں سے تیار ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی اقتصادی بحران سلطنتوں کو ختم کرنے کا سبب بنتے رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ مالیاتی جہالت اور بدعنوانی کی وجہ سے کہیں امریکہ بھی تنزلی کا شکار نہ ہو جائے۔ 17 جنوری 1961 کو صدر آئزن ہاور نے امریکی قوم کو خبردار کیا کہ ملٹری اور دفاعی صنعتکاروں کو گٹھ جوڑ جمہوریت کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ یہ محکمہ دفاع کے ٹھیکیداروں اور فوجی جنرلوں کا گٹھ جوڑ تھا۔ آئزن ہاور خود بھی 5 ستارہ جنرل رہا تھا اور وہ دوسری جنگ عظیم کا عظیم کمانڈر تھا، لہذا اس کی بات بہت اہم تھی۔ جنگ کی معاشیات، اکنامکس آف وار۔ تاریخ یہ بتاتی کہ سلطنتیں اس لیے بھی ختم ہو جاتی ہیں کہ وہ دور دراز کے مقامات پر بہت زیادہ جنگیں لڑتی ہیں۔ امریکہ تاریخ سے یہ سبق نہیں سیکھ رہا۔ مجھے صدر آئزن ہاور کی تقریر اس وقت یاد آئی جب میں ویتنام کی جنگ سے گھر واپس آیا۔ ہم دراصل ویتنامیوں کی آزادی کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ ہم جنگی مشینری کے بزنس کی وجہ سے محض جنگ پر تھے۔
ہمارے کچھ لوگوں کے روپے پیسے کے چکر میں ہم جنگ میں پھنسا دیے گئے تھے۔ ویتنام سے واپس آ کر میں نے سوچا کہ اب اپنی سوچ پر چلنے کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا میں نے ایک عام آرڈر پر چلنا ترک کر کے فیصلہ کر لیا۔ میں اپنے ساتھی سپاہیوں اور فوجیوں پر کوئی تنقید نہیں کر رہا، وہ سب ملک کے لیے بے حد مخلص تھے۔ مسئلہ یہ کہ ہمارا جنگیں لڑنا اور اصل جنگی صنعت کاروں کے بزنس کی وجہ سے ہے۔ جس وقت بھی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس چاہتا ہے کہ پیسہ کمائیں، وہ ایک نئی جنگ شروع کر دیتا ہے۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہم نوٹ چھاپنے کی بھی غلطی کر رہے ہیں۔ دھڑا دھڑ ڈالر چھاپنے سے معیشت بیٹھ جائے گی۔ یہی سب کچھ رومی سلطنت کے ساتھ بھی ہوا تھا، وہ بھی دور دراز جنگیں لڑتے تھے، ٹیکس بڑھاتے چلے جاتے تھے، دھڑا دھڑ سکے ڈالتے چلے جاتے تھے۔ امریکہ بھی یہی غلطیاں کر رہا ہے۔ تاریخ کی غلطیوں سے سبق نہ سیکھنے والے خود وہی غلطیاں کرتے ہیں جو تاریخ میں ہو چکی ہوتی ہیں۔ وہ مضامین پڑھنا جو اے گریڈ طلبہ نہیں پڑھتے۔ 1973 میں جب میں نے اپنے والد کو بتایا کہ میں فوجی ملازمت چھوڑ رہا ہوں تو وہ بہت مایوس ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ پینشن اور میڈیکل سہولیات کی خاطر مجھے فوجی نوکری جاری رکھنی چاہیے۔ مجھے صرف 10 سال مزید نوکری کرنی تھی اور یہ فوائد مجھے مل جاتے، لیکن میں نے والد صاحب کی تجویز نہیں مانی۔ تب انہوں نے کہا کہ میں ایئر لائن کے لیے جہاز اڑاؤں جیسا کہ سبھی ریٹائر ملٹری پائلٹ کرتے ہیں۔ میں نے اس سے بھی انکار کیا تو وہ بولے دوبارہ کالج میں داخل ہو کر پی ایچ ڈی کروں اور نوکری پہ لگ جاؤں۔ مجھے اپنے والد سے بہت پیار ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں وہی غلطیاں دہراؤں جو وہ اپنی زندگی میں کر چکے تھے۔ اگر میں ان کی بات مان لیتا تو آج 60 سال سے زائد عمر والا غریب بوڑھا ہوتا جس کی کل کائنات پینشن اور میڈیکل الاؤنس ہوتا۔ اگر ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہ سیکھیں تو ہم وہی غلطیاں دہراتے رہتے ہیں۔ لہٰذا میں نے ایسے اسباق کا مطالعہ شروع کر دیا جنہیں اے گریڈ اسٹوڈنٹس تو بالکل بھی نہیں پڑھتے۔ یہ کتاب انہی موضوعات کے بارے میں ہے جو میں نے پڑھے۔ 1997 عیسوی میں اپنی کتاب غریب باپ امیر باپ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں نے خود ہی چھاپی تھی۔ کسی بھی پبلشرز نے اسے شائع کرنے کی حامی نہ بھری۔ بیز نے تو یہ تک لکھ کر بھیجا تمہارے خیالات مزہ کا خیز ہیں، یا یہ کہ فی الحال ہمیں اس کتاب میں کوئی دلچسپی نہیں، تمہارے گھر تمہارا اثاثہ نہیں ہے۔ اس کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ پر بہت تنقید ہوئی۔ سب سے بڑھ کر تنقید اس جملے پر ہوئی گھر تمہارا اثاثہ نہیں ہے۔ 10 سال بعد یعنی 2007 میں جب پراپرٹی کی قیمتیں ایک دم گر گئی تو سب کو یہ احساس ہوا کہ مکان کوئی اثاثہ نہیں بلکہ کاروبار اثاثہ ہے۔ بچت کرنے والے سرمایہ کھو دیتے ہیں، سیورز آر لوزرز۔ اس جملے پر بھی بہت تنقید ہوئی تھی۔ اب تمام لوگ جانتے ہیں کہ سینٹرل ریزرو بینک آف امریکہ سمیت کئی بینک ڈالر چھاپتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے افراط زر پیدا ہوتی ہے جس سے قوت خرید میں کمی آتی ہے۔ 2007 کے بحران کے بعد بینکوں نے شرح سود میں کمی کر دی تھی۔ پہلے بچت کرنے والے بچت کے منافع پر انحصار کرتے تھے، اب وہ اپنی بچت کھوئیں کھا رہے ہیں۔ 2000 عیسوی میں سونے کی قیمت $300 فی اونس تھی، اب $500 سے بھی متجاوز ہے، یعنی ڈالر کی قوت خرید گر گئی۔ افراط زر 5% ہے، لیکن بینک منافع کی شرح 2% رہی ہے۔ اب یہ سمجھنا کوئی دشوار نہیں کہ بچت کر کے پیسہ بینک میں رکھوانا دراصل اپنا نقصان کرنا ہے۔ قرض لینا اچھا ہے، یہ جملہ بھی سخت تنقید کی زد میں آیا تھا۔ حالانکہ اچھا قرض گڈ ڈیبٹ اچھا ہوتا ہے اور برا قرض برا۔ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ لوگ صرف برے قرضے کو جانتے ہیں اور انہیں اچھے قرض کا پتہ نہیں۔
پتہ ہی نہیں۔ ٹیکس امیر کو امیر تر بناتے ہیں۔ ٹیکس میک دا رچ ریچر۔ نہ صرف اچھا قرض لینا آپ کو امیر بناتا ہے بلکہ ٹیکس میں کمی کا سبب بھی بنتا ہے۔ اچھے قرض کو جاننا اور ٹیکس کم کرنے میں اس کی مدد لینا، یہ سب جاننے کے لیے مالیاتی تعلیم ضروری ہے۔ ہر شخص ٹیکس دیتا ہے، پھر بھی بطور مضمون ٹیکس اسکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ نہ حیرت کی بات، یہ کتاب آپ کو یہ بھی سکھائے گی کہ کم ٹیکس کیسے دیا جا سکتا ہے۔ امیر باپ غریب باپ، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ 2000 میں میرے یہ کتاب نیو یارک ٹائمز کی بیسٹ سیلر لسٹ پر رہی۔ مجھے اوپرا ونفرے کے مشہور ٹی وی شو میں بھی بلایا گیا۔ اس کے بعد 6 سال تک یہ کتاب بیسٹ سیلر رہی۔ اس کی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ یہ 53 زبانوں میں ترجمہ کی گئی اور 109 ممالک میں فروخت ہوئی۔ اب یہ بھی سن لیجئے، میں ہائی اسکول میں 2 بار انگلش میں فیل ہوا۔ میں اس لیے فیل ہوا کہ مجھے لکھنا نہیں آتا تھا، مجھے الفاظ کے اسپیلنگز نہیں آتی تھی۔ میں جو لکھتا تھا اس سے میرے ٹیچر اتفاق نہیں کرتے تھے۔ اس کتاب کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں سے باتیں کی، ان کی دل کی باتیں، ان کی خوابوں کی باتیں، لوگوں کی تعلیم میں جو کمی رہ گئی تھی وہ اس کتاب نے پوری کی۔ یہ کتاب لکھنے کا بھی میرا یہی مقصد ہے۔ میں ہر بات کے آخر میں والدین کے لیے چند عملی نکات لکھوں گا جن پر عمل کر کے والدین اپنے بچوں کی بہتر مالی تربیت کر سکیں گے۔ اپنے گھر کو سیکھنے کی جگہ بنائیں۔ بچے عملی طور پر کچھ کر کے زیادہ سیکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے اسکول میں بچوں کو ڈیسک پر بٹھا کر پڑھایا جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا۔ گھر میں آ کر ایک دفعہ پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں ہوم ورک کے لیے۔ آپ کے گھر میں دولت کے بارے میں تعلیم کے عنوان سے ہر ہفتے 1 رات مختص کر سکتے ہیں۔ اس کو دلچسپ بنائیں اور روپے پیسے کی باتیں کریں۔ اسے اپنے خاندان کی روایت بنا لیں۔ بچوں کے ساتھ مونوپولی یا کیش فلو کھیلیں۔ یہ گیم بچوں کا دماغ تیز کرتی ہے۔ اسی طرح رچ ڈیڈ آن لائن کی گیمز بھی مفید ہیں۔ اگر آپ 1 رات مخصوص کر کے دولت اور روپے پیسے کی تعلیم اپنے بچوں کو دیں گے تو اس سے انہیں پوری زندگی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح آپ زیر نظر کتاب سے بھی مواد لے کر اپنے بچوں کو مالیاتی تعلیم دے سکتے ہیں۔ میری دیگر کتابوں میں بھی ایسا مواد، گیمز اور معلومات موجود ہیں جو مالی تعلیم دینے میں مفید ہیں۔ میرا امیر باپ ہفتے میں 1 بار میرے ساتھ مونوپولی کھیلتا تھا، جبکہ میرا غریب باپ مجھ سے ہر وقت صرف یہی پوچھتا رہتا تھا، کیا تم نے اپنا ہوم ورک کر لیا؟